حضرت قتادہ بن دمامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مادرزاد نبینا تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو سینہ مبارک تھا وہ علوم اسلامیہ کا خزینہ تھا۔ آپ بڑے بلند پایا عالم تھے، بالخصوص علم حدیث اور علم تفسیر میں کوئی آپ کی مثال نہیں تھا۔ ایک دفعہ نا آپ کوفہ میں آئے تو آپ کی زیارت کے لیے عوام و خاص کا ایک بہت بڑا اجتماع جمع ہو گیا۔ آپ کی زیارت کی جائے، آپ کے ارشادات سے مستفیض ہوا جائے۔ بہت بڑا جب اجتماع جمع ہو گیا تو آپ بہت بڑے اجتماع سے خطاب شروع کرتے ہیں، تو خطاب کے دوران آپ نے یہ اعلان کر دیا، جس کا جو دل کرتا ہے مجھ سے پوچھو، قتادہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جس کا جو دل کرتا ہے مجھ سے پوچھو، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس کا جو دل کرتا ہے مجھ سے پوچھو، آج میں اس کا جواب دوں گا، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضرت قتادہ بن دمامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار بار یہ سوال کیا، بار بار یہ اعلان کیا، مجھ سے سوال کرو، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو آگے مجمع تھا اس پر آپ کے علم کا سکہ اس قدر بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے جرت ہی نہ کی کہ آپ سے کوئی سوال کیا جائے۔ اسی مجلس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ موجود تھے، یہ ابھی بچے تھے۔ تو جب حضرت قتادہ بن دمامہ نے بار بار یہ اعلان کیا کہ مجھ سے پوچھو، آج جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تو حضرت قتادہ نے جب بار بار یہ اعلان کیا تو اسی مجلس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ موجود تھے۔ آپ نے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے خود تو سوال نہ کیا، لیکن لوگوں سے کہنے لگے، حضرت بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ ان سے پوچھئے کہ جب حضرت سلیمان لشکر لے کے جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے تمام چونٹیوں کو تقریر کی تھی، وہ جس چونٹی نے تقریر کی تھی اور اس چونٹی کی تقریر کو سن کر اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ وہ چونٹی جس کی تقریر سن کر حضرت سلیمان مسکرائے تھے، وہ چونٹی نر تھی کہ مادہ تھی؟ جب لوگوں نے حضرت قتادہ سے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ لاجواب ہو گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا، او نعمان پتر وہ تو بیٹھ گیا، اب تو ہی بتا کہ وہ چونٹی نر تھی کہ مادہ تھی؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرمانے لگے، وہ چونٹی مادہ تھی۔ تو حضرت قتادہ نے سوال اٹھا لیا کہ اس جواب کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کس دلیل کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ چونٹی مادہ تھی؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بچپن میں ہی کہنے لگے کہ آپ نے لگتا ہے قرآن کو غور سے نہیں پڑھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ پڑھیے نا، جہاں اس چونٹی کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وکالت ناملاتن، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وکالت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وکالت مونس کا صیغہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ چونٹی مادہ تھی۔ اگر یہاں پہ وکالا نملتن ہوتا تو پھر اس سے ثابت ہونا تھا کہ وہ چونٹی مادہ نہیں نر ہے۔ یہاں پہ وکالا نملتن نہیں آیا بلکہ وکالت نملتن آیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صیغہ مونس کا ہے، تو لہٰذا چونٹی بھی مادہ ہوگی۔ حضرت قتادہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی دنائی پر اور اس قرآن فہمی پر اتنے متاثر ہوئے، آپ کو داد بھی دی اور حیران بھی ہوئے کہ بچپن میں اتنی قرآن فہمی، اور دل ہی دل میں ساتھ سوچنے بھی لگے، کاش میں نے یہ آج جملہ نہ کہا ہوتا تو آج میں ندامت کا سامنا نہ کرتا۔ آج میں نے یہ جملہ کہا کہ مجھ سے پوچھو جو چاہو پوچھ لو، آج میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس سے مجھے نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اوپر جو میرا علم کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، اب میرا سکہ تو ٹوٹ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی دنائی کا سکہ ان لوگوں پہ بیٹھ گیا۔ اور صاحب کبھی کبھی بڑا جملہ جو ہے یہ آپ کو ندامت کا سامنا کروا دیتا ہے۔
اس لیے بڑی بات کرنے سے پہلے، بڑا جملہ بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو، 1000 دفعہ سوچو۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بڑا جملہ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو رب رسول کے ماننے والے ہیں اور اللہ رسول تو عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عاجزی میں رہیں، اعتدال کا راہ استعمال کریں، یہی بہتر ہے۔ اور اگر بڑا جملہ بولنے کی حاجت پیش آ جائے تو پھر پہلے 1000 دفعہ سوچئے گا، پھر جا کے کوئی بڑا جملہ کہیے گا۔